ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ کافر کا مطلب کافر ہوتا ہے اور اس کی جمع کفار ہے، یعنی کافر لوگ، اور یہ قرآن کریم میں تقریباً ہر جگہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں یہ کچھ مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں لفظ الکفار کا ترجمہ کاشتکار یا کسان کیا گیا ہے، یعنی وہ جو زمین میں کاشت کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کافر اور کسان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب لفظ کفار کے مادے میں موجود ہے۔ لفظ کفار کا مادہ ہے کفارہ، جس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو ڈھانپنا یا چھپانا۔ چنانچہ چونکہ کسان بیج بوتے ہیں اور اسے مٹی سے ڈھانپ دیتے ہیں، اس لیے انہیں کفار کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو بیج کو ڈھانپتے ہیں تاکہ وہ اگ سکے۔ آیت کا سیاق یہ واضح کرتا ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے، لیکن اگر کفار کا یہ معنی ہے تو پھر اسے کافر کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ کافر لوگ ایمان کو چھپاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسان بیج کو چھپاتا یا ڈھانپتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ کفارہ یا کافر اپنے اندر ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایمان انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور ہر انسان فطری طور پر مومن پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اس سچائی کو چھپا کر کفر اختیار کرتا ہے، کیونکہ منطقی طور پر آپ کسی چیز کو اس وقت چھپا سکتے ہیں جب وہ پہلے سے موجود ہو۔ اسی طرح کفر اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ ہر انسان فطری ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو کفار وہ کسان بھی ہیں جو بیج کو چھپاتے یا ڈھانپتے ہیں، اور وہ کافر بھی جو حق کو چھپا دیتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے۔ اور اب یہ دعا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، یہاں کفر یعنی گناہوں کو مٹا دے بھی کفارہ کے مادے سے نکلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، انہیں ظاہر نہ کرے اور ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔